جی تو ایک اور کرکٹر کو کرپشن، میچ فکسنگ، یہ سارے جو ہے چیزیں وہ نگل گئی۔ ہمیشہ سے کرکٹ میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو کرکٹرز بڑے اپنے نام کما رہا ہوتا ہے، بڑا ٹاپ پہ جا رہا ہوتا ہے، ایسا کچھ کوئی نہ کوئی کام اس سے ہو جاتا ہے یا اس سے کروا دیا جاتا ہے یا وہ خود ہی کر لیتا ہے، جس کے اس کے کنٹری کا نام بھی خراب ہو جاتا ہے اور اپنا نام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور دنیائی کرکٹ میں یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، میچ فکسنگ۔ میچ فکسنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر بندے کو آئیڈیا ہوگا کہ کسی ایسے عناصر سے رابطے میں رہنا اور کرکٹ کے کسی ایک بال پہ یا کسی ایک میچ پہ یا کسی ایک فیلڈ پہ کوئی آپ ایسی حرکت کرے جو آپ کے ملک و قوم کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو ایک نیا بندہ میچ فکسنگ کی زد میں آیا ہے، وہ افغان کرکٹ بورڈ کے ہیں احسان اللہ جنت۔ احسان اللہ جنت بڑے اچھے کرکٹر ہیں، بڑے اچھے افغانستان کرکٹ کے ساتھ منسلک ہیں، بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ہوتا بھی تب ہے جب آپ پیک لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے عامر، سلمان بٹ اور آصف کی بات کروں گا۔ یہ وہ کرکٹرز ہیں جو 2010 میں اس کی زد میں آئے۔ اس کے بعد ناصر جمشید بڑے اچھے کرکٹر تھے، وہ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ کچھ انڈینز کرکٹر تھے، شری شانت کی بات کر لیں، وہ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ یہ ایک جینٹل مین گیم ہے، جس سے کرکٹ کو جینٹل مین گیم کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمیشہ سے یہ چیزیں شامل رہی ہیں، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے اسے انوالو کر دیا جاتا ہے اور پلیئرز کا جو کیریئر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کرکٹ بورڈ پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے کہ آپ کے پلیئرز جو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ لوئل نہیں ہیں۔ تو یہی سارا جو سین اور سینیریو بنا ہے وہ احسان اللہ جنت کے ساتھ بنا ہے۔ کابل پریمیئر لیگ ہو رہی تھی وہاں پہ انکشاف ہوا ہے جی، انہوں نے کچھ ایسے عناصر کیے ہیں، ایسے کام کیے ہیں جہاں سے ان کو شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں کہ یہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے ان سے رابطہ کیا، ان کی انویسٹیگیشن ٹیم نے، اینٹی کرپشن یونٹ نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا، تو اس میں جو ہے احسان اللہ جنت ملوث نکلے ہیں اور ان پہ افغان کرکٹ بورڈ نے 5 سال کا بین لگا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کا بین جو لگا دیا ہے، جیسے عامر پہ 5 سال کا لگا تھا، سلمان بٹ، آصف پہ 5 سال کا لگا تھا، ان میں خیر عامر نے تو کم بیک کر لیا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ آنے والے وقتوں میں جو آپ کے ینگ ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو آپ کی آنے والی جنریشن ہوتی ہے، اس کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ موٹا پیسہ بنائیں، اس کے بعد 4 سے 5 سال بیٹھے کھائیں، اس کے بعد دوبارہ سے آپ تھوڑی محنت کوشش کریں اور ٹیم میں دوبارہ سے پھر آ جائیں۔ میچ فکسنگ ہمیشہ سے کسی ملک کے لیے بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، ٹیم کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور جو اس کی آنے والی جنریشن ہوتی ہے اس کے لیے بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ پاکستان میں اگر عامر، آصف اور سلمان بٹ نے کی، ان کو جیل میں جانا پڑا، تھوڑا بہت ہنگامہ آرائی ہوئی، اس کے بعد جنہوں نے کم بیک کرنا تھا کم بیک کروا دیا گیا، جن کی کرکٹ باقی نہیں تھی ان کو کہا جی گڈ بائے، آپ دوبارہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ اس کے بعد ناصر جمشید کے ساتھ ایسا ہوا، ناصر جمشید کا ٹوٹلی کیریئر تباہ ہو گیا۔ پھر ہمارے ایک اور کرکٹر تھے شرجیل خان، جو بڑا پیک پہ چل رہے تھے، جو ایک بڑے اگریسو کرکٹر تھے، بہت اچھا کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی چیز پی ایس ایل میں دیکھنے کو ملی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا جی، 2 آپ نے بال اینڈ آؤٹ کھیلنی ہے، وہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ تو یہ ایک جو چیز ہے میچ فکسنگ، آپ کو اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ ابھی بات کی جائے تو پاکستانی کرکٹر جو ایک کیٹیگری کا، ان کو 60 سے 70 لاکھ پر منتھ مل رہا ہے۔ ٹیسٹ کی بات کی جائے، آپ کو 11 سے 12 لاکھ پر میچ مل رہا ہے۔ ون ڈے 7-8 لاکھ آپ کو مل رہا ہے ایک میچ کا، 4-5 لاکھ آپ کو T20 مل رہا ہے۔ تو آپ عزت کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ آپ اپنے نام بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے ملک کا نام بھی خراب کرتے ہیں، اور آنے والی جنریشن کو آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو میری جو اپنی پرسنل رائے ہے، جو میرا اپنا پرسنل ایک تجربہ ہے یا ایک پرسنل جو مشورہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ یا جو کرکٹر اس طریقے سے اپنے ملک کے ساتھ ناانصافی کرے یا اپنے ملک کے ساتھ غداری کے عناصر مرتکب پایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے کڑی سے کڑی اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اور جو اس نے ریکوری کی ہوتی ہے، جس عوض اس نے یہ میچ فکسنگ یا اپنے ملک کا نام ڈبویا ہوتا ہے، نہ کہ اسے صرف بین کیا جائے۔ بین کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے اس کے اثاثے ہیں
ان کو بھی ضبط کر لینا چاہیے، تاکہ آنے والے وقتوں میں جو آنے والے کرکٹرز ہیں، جو آنے والی جنریشن ہے، جو آنے والا ٹیلنٹ ہے، اس کو ایک سبق ملے کہ بھائی اگر ہم لوگ اس چیز پہ کریں گے تو جو ہم نے ساری زندگی کمایا ہوا ہے، جو ہم نے ساری زندگی اچیو کیا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 4 5 10 لاکھ پاؤنڈ لیے، بیٹھے، پابندی لگ گئی، وہ آپ نے ہضم کر لیے، اس کے بعد جی نئے سرے سے دوبارہ سے پھر کرکٹ سٹارٹ کر لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی کو ایک سخت قانون بنانا چاہیے، ایک سخت لا بنانا چاہیے کہ اگر اس طرح کوئی بھی ملک کسی بھی کنٹری میں، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو، چاہے جہاں پہ بھی یہ چیز اگر پائی جاتی ہے کہیں پہ بھی کسی بھی کرکٹر کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نامور کرکٹر ہے یا بورڈ بڑا ہے، بورڈ کا اثر و رسوخ زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، چھوٹے کرکٹرز یا چھوٹا جو بورڈ ہے جس کا اتنا اثر نہیں ہے، اس کے کرکٹرز کو پکڑ کے آپ رگڑ دیں، کہیں جی اس کو تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اور کسی بڑے بورڈ کے کرکٹرز اگر اس چیز میں آ جائیں، جیسے میں انڈین کرکٹ بورڈ کی بات کروں گا، آئی پی ایل میں یہ چیزیں ہوئی، 6 کرکٹرز پکڑے گئے، کیا جس کو رفع دفع کر دیا، مٹی ڈال دی گئی، اور چھوٹے بورڈ کے جو لڑکے پکڑے جائیں ان کو جی ساری زندگی کے لیے بین کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو آئی سی سی کو اس چیز کے لیے ایک سخت موقف اپنانا چاہیے اور مساوی موقف اپنانا چاہیے کہ بھائی جو بھی کرکٹر اس چیز میں آئے گا اس کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ آنے والی نسل کو، آنے والے ٹیلنٹ کو، آنے والی جنریشن کو آپ کیا میسج کیا دے رہے ہیں؟ آیا کہ آپ ایسا کریں، 2 4 میچز کی پابندی ہوگی، 2 4 سالوں کی پابندی ہوگی، پھر دوبارہ آ جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ایک سخت موقف ہونا چاہیے اور لائف ٹائم اس کو بین کر دینا چاہیے۔ جو اس کے اثاثے ہیں، جو اس نے سارا کمایا ہوا ہے کرکٹ سے، اس کو بین کر دینا چاہیے، اس کے ساتھ سے ضبط کر لینا چاہیے۔ اب آپ بھی اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ آیا کہ آئی سی سی کو یہ جو چیز ہے اس پہ کتنا سخت رد عمل دینا چاہیے، اس کرکٹ کو جو کرپشن کے ناسور سے کیسے پاک کیا جائے۔ اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ کسی اور ایسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔